باتیں تو وہی ہیں ساری جو ہو چکی ہیں، لیکن ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ دیکھیں، جس طرح ابھی سب سے پہلے تو یہ کہ میں واقعی میں بہت مشکور بھی ہوں اور بہت اچھا بھی لگا کہ صرف متحرک دوستوں کی جو میٹنگ تھی ماشاءاللہ وہ کتنی زبردست رہی۔ اس میں جو ہماری بہنیں آئیں، جو ہمارے بھائی آئے، میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ روزے کے بعد پھر رات کو جو ہے وہ آنا، تو یہ آپ کی وہ کمٹمنٹ ہے، وہ لازوال کمٹمنٹ ہے جو کہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ ہر طرح کے حالات میں آپ یہ کل اس وقت تک ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، اس کے بعد ہوا اور آپ جس جذبے کے ساتھ آئے، سب سے پہلے تو وہ جو ہے وہ اس پہ میں آپ سب کا جو ہے وہ شکر گزار بھی ہوں، اور یہ جذبہ جب تک گروپ میں قائم ہے انشاءاللہ اس گروپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی اسے ڈیفیٹ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات دوستو، جو ابھی ہماری بہن مائرہ یہاں کر کے گئی ہیں کہ دیکھیں وہ ایسی کوئی ایک سٹینڈ لے آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح بی ڈی ایم کے اجلاس ہوئے اس کے بعد ہم خود تھوڑی ریسٹ کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ بٹ صاحب نے پہلا اجلاس بلایا کہ یار جو رمضان فیسٹیول ہے یار ہم اس کے لیے تیاری کریں، کیونکہ اس دفعہ تو حالات بہت ہی خراب ہیں میڈیا کے، جنگ جیسے اخبار نے 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی ہیں اور ہمارے بندے بہت برے حالات میں ہیں، تو رمضان بھی آ گیا تو یار اس کے لیے تیاری کریں۔ تو بلیو نہیں کہ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں پہلے الیکشن کی طرف جانا پڑ جائے، لیکن ہوا کیا کہ جس دن وہ تحریری خط آیا، اور میں دوستوں سے کہوں گا کہ وہ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے، جو تحریری خط آیا جس کے اندر لکھ کے میں کہا گیا جی کہ اگر آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو اس طرح کے اس کے ہم نہ کسی مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد الیکشن ہوگا جو غیر آئینی ہوگا اور ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، نہ اس کے نتائج کو مانیں گے، آپ ہر حال میں آئین کے مطابق الیکشن جو ہے وہ کروائیں۔ اور پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ باہم مشاورت سے یہ کہ بنایا جا رہا پلان، تو کیونکہ الحمدللہ ہمیں تو کوئی ایشو نہیں تھا اگر رمضان میں الیکشن ہو یا رمضان کے بعد ہو، پرنسپلی ہم چاہتے تھے کہ 14-15 اپریل کو الیکشن ہو، رمضان عید کے 10 دن بعد لوگ چھٹیاں گزار کے آتے تو آرام سے الیکشن جو ہے وہ۔ لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو دوستوں سے جو ہماری رائے لی گئی تو سب کا یہی خیال تھا کہ آئین میں بھی درج ہے اور تحریری طور پہ دیا جا رہا ہے تو یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے دوستو کہ جب بھی آزادی صحافت پہ یا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کوئی تحریک چلتی ہے تو بہت سارے لگڑ بگڑ بھی میدان میں آ جاتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے وہ ان طاقتوں کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ صحافیوں میں ڈیوائیڈ ہے یا نیشنل پریس کلب میں ڈیوائیڈ ہے یا کمیونٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہے۔ تو اکثریتی رائے پھر دوستوں کی یہی آئی کہ کوئی ایسا ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی یہ تاثر پیدا ہو کہ ہم کوئی غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں یا اس سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ ہوگا۔ حالانکہ الیکشن عید کے بعد کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے کمیونٹی کو، اپنے ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، اور ابھی جو فیصلہ ہمیں لینا پڑا رمضان کے دوران کرنے کا اس کے لیے بھی یہی تھا کہ لوگوں کو دقت تو ہوگی لیکن کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ تاثر جائے کہ شاید ہم کوئی غیر قانونی اقدام کر رہے ہیں اور کوئی شاید ہماری مجبوری تھی۔ تو میں تو ان تمام مشاورتوں میں میٹنگز میں موجود رہا ہوں۔ پھر جو الیکشن کی ڈیٹ ہے یا جو یہ باتیں ابھی کر رہے ہیں الیکشن میں، مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے ایسے جوہلا کہ وہ جو پورا ولاگ کر رہے ہیں جی کہ یہ آئین کے وہ جی جس کو پڑھنا نہیں آتا ہم بتا دیں، آپ خود پہلے اس کو پڑھ کے دیکھیں کون سی ڈیٹ جو ہے وہ غلط دی گئی ہے، کون سا ایک غیر آئینی اقدام ہے جو آپ اتنے لامے بن کے پڑھ کے بتا رہے ہیں اور ٹوٹل غلط بتا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے الیکشن ہم کروا رہے ہیں، کروا بھی انہی کی فرمائش پہ رہے ہیں، تحریری خط موجود آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو جو بات یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ دوستوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جتنا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ بہت سارے دوست تو روزے کی حالت میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں بھی نکلتے، تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں، کیونکہ بڑا گروپ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے اپنے دوستوں کو الیکشن ڈے کے اوپر بھی لانا اور ووٹنگ میں حصہ بھی دلوانا اور ان کے لیے جتنا ان کی سواری کے لیے اور اس طرح کی جتنی فیسیلیٹیشن ہو سکے وہ ہم کریں، کیونکہ جو آج وقت ہماری اخبارات کی صحافت پر ہے اس کے بعد ہمارے گروپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ بہت بڑی ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے اوپر ایک طرح سے کڑے امتحان کا وقت ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں،
بہت سارے لوگوں کی نوکریاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا الیکشن ہے یہ ہم نے اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی لڑنا ہے, ان بہنوں کے لیے بھی لڑنا ہے جو اس میڈیا انڈسٹری کے ان کی سروائیول کی جنگ بھی ہے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ پرسوں بھی پوری طاقت سے پوری سی جوش و جذبے سے آئیں اور الیکشن ڈے پہ بھی اسی جوش و جذبے سے اپنے باقی دوستوں کو بھی لے کے آئیں. میں آخر میں ایک چھوٹا سا شعر کہوں گا کیونکہ شعروں کی وہ چل پڑی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یقین نہیں آتا تو آزمائے مجھے, اگر یقین نہیں آتا تو آزمائے مجھے, میں آئینہ ہوں. اگر یقین نہیں آتا تو آزمائے مجھے, وہ آئینہ ہے تو پھر آئینہ دکھائے مجھے. عجب چراغ ہوں دن رات جلتا رہتا ہوں, میں تھک گیا ہوں ہوا سے کہو بجھائے مجھے.